السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کی بنیاد پر قائم کریں، اپنا نظام زندگی تقوی کی اساس پر استوار کریں۔ آپ اپنی زندگی کے جملہ امور و معاملات تقوی کے ضابطوں کے مطابق انجام دیں۔ حق تعالی نے انسانی حیات کے تحفظ کے لیے آفات سے، شرور سے، بلیات سے، عذاب سے، ہلاکت سے، نابودی سے محفوظ رکھنے کے لیے تدبیر تقوی مقرر فرمائی ہے۔ تقوی مختلف تفسیروں میں اپنی اصلی بنیاد سے دور کر دیا گیا ہے۔ مرحلہ فہم و شناخت دین میں جو المیہ دین کے اکثر معارف کے ساتھ پیش آیا ہے، جن بنیادوں پر دینی تعلیمات، جن اصولوں پر دینی تعلیمات مقرر کی گئی تھیں، تفسیروں میں وہ اصول نظر انداز ہو گئے، وہ جہتیں نظر انداز ہو گئی ہیں اور ایک التقاط اور اختلاط، ملاوٹ فہم دین میں شامل ہو گئی ہے، اور وہ یہ کہ الہی اصولوں کی جگہ پر ثقافتی، فرہنگی اور علاقائی و آبائی معانی اور ذہنیتیں دین کی تفسیر کی بنیاد بنی ہیں۔ چونکہ ہر انسان کسی آبائی تہذیب، کسی سلسلے سے تعلق رکھتا ہے، جب دین کی شناخت کے مقام پہ آتا ہے تو آبائی مفاہیم، آبائی تصورات، آبائی ضابطے، آبا و اجداد کے رسم و رواج اور ان کی ذہنیتیں اور مفروضے وہ دین کے معانی کی جگہ جا بیٹھتے ہیں، اور عبارات دینی، روایات و آیات کی تفسیر میں وہ آبائی تصورات جو انسان کے ذہن میں پہلے سے ثقافتی اور تہذیبی اثرات کے نتیجے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور راسخ ہیں، یہ فوراً آیت کے تحت جا بیٹھتے ہیں، روایت کے تحت جا بیٹھتے ہیں اور معارف دینی کی جگہ لے لیتے ہیں۔ اس لیے دین اپنا کر بھی انسان آبائی سلسلوں سے زیادہ مختلف نہیں ہوتا۔ ہم الہی دین پر عمل کرتے ہوئے آبائی دین کے بھی مشابہت رکھتے ہیں، اور الہی احکامات کے پابند ہوتے ہوئے آبائی رسم و رواج سے ہمارے عمل اور زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ کچھ جمعیتیں ایسی ہیں جو فقط آبائی رسم و رواج کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم مومن و مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم الہی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن عملی زندگی میں دونوں کے کوئی فرق نہیں ہے۔ جو آبائی طور طریقہ اپنائے ہوئے ہیں اور جن کے ذہنوں میں الہی دین کا تصور قائم ہے، عملی اور رویوں میں ایک جیسے ہیں، عملی زندگی میں ایک جیسے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی آبائی رسم و رواج الہی دین سمجھ لیا گیا ہے، چونکہ مفسرین نے اور مبلغین نے اور شارحین نے
انہی آبائی معانی کو الہی عبارتوں کے تحت درج کر دیا ہے تفسیروں میں اور کتابوں میں اور اپنی گفتگو میں اور تقریروں میں، اور یہی المیہ کا شکار عنوان تقوی ہے۔ تقوی حفاظتی تدبیر ہے، وہ تدبیر جس کی ہر انسان کو ضرورت ہے، ہر مسلمان کو و مومن کو ضرورت ہے، ہر امت قوم قبیلے کو ضرورت ہے، اور خصوصاً بحیثیت مسلم ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، چونکہ جس کے دشمن زیادہ ہوں، جن کے عدو زیادہ ہوں، ان کو حفاظتی تدبیروں کی دوسروں کی نسبت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ مومنین کے اعداء زیادہ ہیں، دشمن زیادہ ہیں، اور ان دشمنوں کی حفاظتی تدبیر عموماً مومنین علاقائی لوگوں کی تدبیروں کی طرح کرتے ہیں دشمنوں سے بچنے کے لیے۔ انسان کے نفس کے اندر سب سے بڑا دشمن اعداء عدو دین کے مطابق، دینی نصوص کے مطابق اعداء عدو سب سے بڑا دشمن انسان کا نفس امارہ ہے، جو اس کے پہلو میں ہے اور 24 گھنٹے اس کے ہمراہ ہے، اور کثرت سے امر کرنے والا ہے، شدت سے امر صادر کرتا ہے، فرمان دیتا ہے ہمیشہ، اور انسان اس کی فرماندہی میں فرمان بری کرتا ہے، اس کی فرمان برداری کرتا ہے، اس کی مخالفت نہیں کرتا نفس امارہ کے دستورات اور احکامات کی۔ اس اعداء عدو سے انسان کو کوئی آئین، کوئی قانون، کوئی پولیس، کوئی فوج نہیں بچا سکتی، کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ حتیٰ جو جس طرح بعضوں کے ذہنوں میں ہے کہ آخرت میں ہماری شفاعت ہو جائے گی، مددگار ولی و ناصر آئیں گے، آخرت کے عذاب سے بچا لیں گے، وہاں برفرض اگر تصور ہوتا ہے کسی ولی ناصر کا آنا، نفس امارہ سے بچانے کے لیے کوئی ولی ناصر بھی نہیں آ سکتا، چونکہ وہ حریم، وہ علاقہ ہی ایسا ہے جس میں کوئی غیر داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ کا اپنا نفس ہے، آپ کے اور نفس کے درمیان کیسے کوئی آ کر حائل ہو سکتا ہے؟ اس لیے وہ تدبیر آپ کو ہی سکھانی چاہیے، آپ کو ہی سکھائی جائے گی، آپ کو ہی تعلیم دی جائے گی، ہمیں تعلیم دی جائے گی، تاکہ ہم خود اس کو اپنے اوپر لاگو کریں اور اس کو نافذ کریں، اور وہ تدبیر تقوی ہے جو آپ کو سب سے بڑے دشمن سے محفوظ رکھتی ہے۔ اسی طرح باہر انسان کے اعداء عدو باہر ابلیس ہے، شیطان ہے، جو انسانوں کی اکثریت کو تسخیر کر کے اپنی جمعیت اپنے پیروکاروں میں اور اپنی امت میں شامل کر چکا ہے۔ امت شیطان زیادہ ہے انسانوں میں سے، جو شیطان کے طور طریقوں پر چلتے ہیں، شیطانی راہوں پر چلتے ہیں، شیطانی تدبیریں اپناتے ہیں، شیطانی تعلیمات کے پابند ہیں، اور یہی شیطان اپنا عظیم لشکر تشکیل دے کے امت شیطانی بنا کر امت الہی، امت رحمانی کو شکار کرنے کے درپے ہے۔ اپنا سارا وقت مومنین کو ورغلانے میں، مومنین کو تباہ کرنے میں، نابود کرنے میں، اور مومنین کو گمراہ کرنے میں صرف کرتا ہے۔ مومنین میں بھی عملی مومنین، جو عملاً گمراہی کی راہوں کو چھوڑ کر ارادہ کر لیتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں کہ ہم نے خدا کی راہ پر جانا ہے، اللہ کی راہ پر چلنا ہے، سارا وقت شیطان ان کے لیے صرف کر دیتا ہے، چونکہ اس جمعیت سے زیادہ نالاں ہے اور اس جمعیت سے خوف زدہ ہے۔ جیسے روایات میں ہے کہ مومن کے بارے میں، اور خصوصاً جوان کے بارے میں، کہ جب یہ قیام کرتا ہے راہ خدا میں، شیطان افسوس کرتا ہے، آہیں بھرتا ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے ایک مومن یا ایک جوان مومن کے اس نیت اور ارادے سے، اور چہ بسا بعض اعمال کی وجہ سے فریادیں کرتا ہے، چیختا ہے۔ کچھ روایات میں ہے کہ بعض عرشی مخلوقات یا بعض اولیاء اللہ نے یہ چیخیں سنی اور پھر پوچھا کہ کون چیخ رہا ہے، تو جواب دیا گیا کہ شیطان ہے، یہ فلاں مومن اور جوان کے ارادے اور نیت پاک سے متاثر ہو کر اور افسوس کر کے چیخ رہا ہے کہ یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے، میری راہ سے ہٹ گیا ہے۔ خوب یہ شیطان اعداء عدو بیرونی، خارجی، یہ بھی
انسان مومن کے پیچھے ہے اور اس کو اپنے حصار میں رکھتا ہے۔ نفس امارہ شیطان سے بدتر اندر ہے اور نفس امارہ سے بدتر شیطان باہر ہے، اور پھر ان دونوں کے جنود ہیں، ان دونوں کے معسکر ہیں، وہ عسکر ہیں، لشکر ہیں، سپاہ ہے ان کی، اور یہ سپاہ انسان کو، جمعیت مومنین کو گھیر لیتی ہے۔ اس تمام دشمنی اور اس تمام عداوت سے بچنے کے لیے حق تعالیٰ نے فقط ایک راستہ ہمارے لیے مقرر کیا ہے، اور وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کو اس حفاظتی تدبیر کے طور پر پڑھنا چاہیے اور پڑھانا چاہیے۔ جس طرح مثلا کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے یا ملکی افواج ہیں، افواج، ہر ملک کی افواج کو ملک کی حفاظت کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے، اکیڈمک بنیادوں پر دی جاتی ہے، پھر عملی طور پر ان کی تمرین اور ممارست اور مشقیں کروائی جاتی ہیں، پھر ان کے امتحان اور ٹیسٹ لیے جاتے ہیں کہ آیا ملکی حفاظتی تدبیر ان کو ازبر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، سمجھ میں آئی یا نہیں آئی۔ ان ٹیسٹوں میں امتحان ہوتا ہے، مشقوں میں امتحان ہوتا ہے، کامیاب ہونے والوں کو ملک کی حفاظت کی تدبیر کا عمل سونپا جاتا ہے۔ کوئی ادارہ ہو، کوئی مذہبی مرکز ہو، اس کی حفاظت کی تدبیر باقاعدہ بنائی جاتی ہے۔ حفاظتی تدبیر میں ہر چیز ہوتی ہے۔ آج کل موجودہ اس سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں حفاظتی اوزار، حفاظتی وسائل اور حفاظتی امور زیادہ ہیں، جیسے کیمرے ہیں لگے ہوئے جگہ جگہ، تاکہ ایسے مخرب عناصر، دہشت گرد عناصر، فاسد لوگوں کو زیر نظر رکھا جائے۔ یہ حفاظتی تدبیر کا ایک حصہ ہے۔ تقویٰ میں بھی ایسا ہی ہے، اور اس سے جامع تر ہے تقویٰ کی تدبیر۔ تقویٰ میں انسان اپنے آپ کو زیر نظر رکھتا ہے، اپنے دوست کو زیر نظر رکھتا ہے، اپنے گھر کو زیر نظر رکھتا ہے، اعضائے خاندان کو زیر نظر رکھتا ہے، جس معاشرے میں رہتا ہے اس معاشرے کو زیر نظر رکھتا ہے، اور اس کی ادنا لغزش پر اس کو تذکر دیتا ہے۔ جہاں پر انسان گمراہی کی طرف مائل ہوتا ہے، رجحان پیدا ہوتا ہے، تقویٰ کی تدبیر فوراً فعال ہو جاتی ہے اگر انسان نے یہ تدبیر اپنا لی ہو۔ یہ تقویٰ کا تشبیہ کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ تقویٰ کا سافٹ ویئر اگر انسان نے اپنے اندر ڈالا ہوا ہے، کہ اکثر نے نہیں ڈالا ہوا، اگر کوئی ڈال لے، کوئی مومن اپنے اندر تقویٰ کا یہ سافٹ ویئر، یہ اگر اپنے اندر ایجاد کر لے انسان، آپ کو ذرا برابر تقویٰ لغزش نہیں کرنے دے گا۔ جس طرح کمپیوٹر کے اندر ایک اینٹی وائرس سافٹ ویئر ڈال دیتے ہیں، کوئی حملہ ور ایسا وائرس نہیں آ سکتا آپ کے کمپیوٹر میں، اس کو محفوظ رکھتا ہے، اور آپ کی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ پروٹیکشن کا بہت ہی جامع نظام ہے۔ اس سے زیادہ، اینٹی وائرس سے زیادہ مؤثر نظام اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا مقرر کیا ہے، لیکن ساتھ کہا ہے کہ اپنے وجود میں، دل میں انسٹال کرنا ہوگا آپ کو۔ یہ باہر کتاب میں پڑھا ہوا ہو، قرآن میں پڑھا ہوا ہو، حدیث میں پڑھا ہوا ہو، روایتوں میں ہو، زبانوں پر ہو، ممبروں پر ہو، لائبریریوں میں ہو، کلاس روموں میں ہو، اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تقویٰ اس وقت اثر دکھاتا ہے جب نفس کے اندر آ جائے، جب روح کے اندر آ جائے، جب دل کے اندر آ جائے، جب امت کے اندر آ جائے، جب رویے میں تبدیل ہو جائے، اس وقت یہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ ابھی تک کتابوں میں ہے، تقریروں میں ہے، درسوں میں ہے، تقویٰ کے دروس ہوتے ہیں بہت فصیح و بلیغ، لیکن یہی واعظین تقویٰ بقول حافظ کے وقتی در خلوتن انکار دیگر می کنند، واعظان کے بر ممبر ان ہمیں جلوے می کنند۔ یہ جو ممبروں پر بیٹھ کر اتنے جلوے کرتے ہیں، جلوے دکھاتے ہیں، وقتی در خلوتن انکار دیگر می کنند، لیکن جب خلوت میں ہوتے ہیں تو پھر وہ جلوے سارے بھول جاتے ہیں، وہ درس سارے بھول جاتے ہیں، وہ واعظ و نصیحت فراموش ہو جاتی ہے، اور پھر کار دیگر می کنند، وہ دوسرے کام کرتے ہیں جو توصیف بھی نہیں کر سکتا انسان۔ اگر انسان کے نفس میں یہ تقویٰ اتر جائے، منتقل ہو جائے، اور امت کے رویے میں یہ تقویٰ آ جائے، امت کی تذکر میں، ذاکرہ میں آ جائے، جس طرح قرآن کریم نے
تقوی کے عوامل میں سے ذکرہ و تذکر ذکر کیا ہے، اور اشارہ کیا تھا آپ کو کہ ذکرہ تذکر یادداشت انسان ہے، یعنی انسانی ذہن کا وہ حصہ جس میں یادداشت کی حیثیت رکھتا ہے. جو یادداشت اس حصے کو کہتے ہیں جو انسان کی روزمرہ معمولات کے لیے انسان اپنے اس حصے میں محفوظ کرتا ہے تاکہ ان کے مطابق اسے عمل کرنا ہو. جیسے صبح اٹھتے ہیں آپ ناشتہ کرتے ہیں، یہ ناشتہ آپ کے تذکر میں ہے، ذاکرہ میں ہے، ذکرہ میں ہے، پروسیسر میں ہے. یہ اس لیے کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود ہی اٹھ کے کھانے کی طرف رجحان چلا جاتا ہے، چونکہ یادداشت میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے کھانا کھانا ہے. یادداشت میں جو چیز بیٹھی ہوئی ہے وہ انسان کسی کے کہے بغیر انجام دیتا ہے. لیکن جو چیز یادداشت میں نہیں بٹھائی، ہم نے نہیں ڈالی، وہ باہر سے تذکر دینا پڑتا ہے، کسی کو مامور کرنا پڑتا ہے، کسی کو اوپر ناظر و کسی کو انسان کے اوپر مراقب رکھا جاتا ہے جو اس کو متوجہ کرے، نکالے غفلت سے اور دھیان دلائے اس کا کہ آپ یہ کام کریں. تذکر عامل ایجاد تقوی ہے. آپ تجربہ کریں، بہت سارے توقعات لوگوں سے بھی ہوتی ہیں، لیکن لوگوں سے توقعات اس وقت انسان رکھے جب خود ان توقعات کو پورا کرے. ہم اگر پاکستان کے مومنین سے یہ توقع رکھیں با تقوی ہو جائیں تو پہلے ہم اپنے ماحول کو با تقوی بنائیں. اب یہ ماحول جو تعلیمی مقدس ماحول ہے، جامعہ کا تربیتی ماحول ہے، پاکیزگی کا ماحول ہے، صاف ستھرا ماحول ہے، اس کے اندر یہ چیز ایجاد کی جائے. تذکر قرآنی فارمولے پہ تجربہ شروع کرو، سب شروع کریں، طلاب، اساتید، عملہ، مہمان، سب تذکر. چونکہ قرآن نے فرمایا نا کہ آپ تذکر دو، لوگ با تقوی ہو جائیں گے. تذکر سے لوگ تقوی کی طرف آ جاتے ہیں. یہ سورہ مبارکہ انعام کی آیت جو زیر بحث ہے، آیا 69، وما علی الذین یتقون من حسابہم، با تقوی لوگوں پر فاسد لوگوں کا حساب نہیں ہے، ان سے نہیں پوچھا جائے گا. کوئی بات فساق کی، فاجروں کی، فسادیوں کی با تقوی لوگوں سے نہیں پوچھی جائے گی. ولیکن ذکر لعلہم یتقون، لیکن ذکرہ متقیوں پر لازم ہے کہ جو بہکے ہوئے ہیں، منحرف ہیں، ان کو یاد دلانا، توجہ دلانا، دھیان دلانا، یہ متقیوں کا فریضہ ہے. اگر یہ کام کریں با تقوی لوگ، نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلہم یتقون، وہ خوض والے غافل جو غرق ہیں فساد میں، وہ بھی با تقوی ہو جائیں گے. اب اس کو تجربہ کریں آپ. قرآن کی تعلیمات تجرباتی ہیں. قرآن کا ایک مطلب بھی ایسا نہیں ہے جو تجرباتی نہ ہو. یہ ایک بےہودہ قسم کی بعض روشن فکر معاب لوگوں نے شروع کی ہے کہ سائنس تجرباتی چیز ہے، دین تجرباتی نہیں ہے. اتفاقاً دین سارا تجرباتی ہے، تمام دین تجرباتی ہے. لا الہ الا اللہ سے لے کر آخری حرف تک دین مکمل تجرباتی ہے، سارا عملی تجرباتی ہے. کوئی چیز دین کی ایسی نہیں ہے کہ جو صرف آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، جو صرف دل میں رکھنی ہے، جو صرف تصورات میں ہو. اگر تصورات کے مرحلے میں ہے تو اس کو تجربے میں اترنا ہوگا، چونکہ تصور مقدمہ ہے ایک ابتدائی تجربے کے لیے، کہ اس کو عملی تجربے میں آنا ہے. توحید علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تجرباتی چیز ہے. توحید عمل میں آئے تو اثر دکھاتی ہے اپنا، اور توحید عمل میں آئے تو اپنا نتیجہ دیتی ہے. جس طرح تھی علامہ کے بقول کے زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید. کبھی یہ توحید طاقت تھی زمانے میں، بہت بڑی سیاسی طاقت، اقتدار کی طاقت، اجتماعی طاقت، مسلمین کی طاقت تھی. آج فقط ایک مسئلہ علم کلام، آج کیا ہے؟ فقط ایک علم کلام کی بات ہے. بس وہی علم کلام کی کتاب کھولیں توحید شروع ہوتی ہے، علم کلام کی کتاب بند کریں توحید ختم ہو جاتی ہے.
کتاب سے باہر عملی زندگی میں توحید تجربے میں ختم کر دی، وہ یہی نقصان ہوا۔ توحید تجرباتی چیز ہے، رسالت تجرباتی چیز ہے، نبوت تجرباتی ہے، سب تجرباتی چیزیں ہیں۔ دین مکمل تجربے کا نام ہے۔ اور خصوصاً جو میں نے عرض کیا تھا کہ تشیع فرقہ نہیں ہے بلکہ عنوان اسلام ہے، تشیع عملی پیروی کا نام ہے، عمل کا نام ہے، عملی حرکت کو تشیع کہتے ہیں۔ یہ بتانے کے لیے کہ دین نظری اور دین تصوری نہیں ہے، دین عملی ہے، دین تشیع مانگتا ہے، دین انسان سے عمل مانگتا ہے، حرکت مانگتا ہے، ہر چیز توحید سے لے کر آخر تک سب چیز عملی ہے۔ اسی عملیت کو آپ تجربہ کریں۔ قرآن کریم کا ایک فرمان ہے کہ اگر تذکر دو تم باتقوا لوگ، تذکر دیں دوسروں کو، اہل خوض کو، یہ سب باتقوا ہو جائیں گے۔ اس کو تجربہ کریں آپ اپنے اس محدود ماحول میں۔ یہاں تو آپ تجربات کر سکتے ہیں نا، سارے قرآنی تجربات جتنے ہیں سارے کریں۔ آپ فزکس کے تجربات کرتے ہیں، کیمسٹری کے تجربات کرتے ہیں، لیبارٹریاں بنائی ہوئی ہیں ان کمروں میں امتحان پاس کرنے کے لیے۔ خوب یہ پورا ماحول، پاکیزہ ماحول، یہ سارا دینی تجربے کے لیے، قرآنی تعلیمات کے تجربے کے لیے۔ آپ تقویٰ نتیجہ لینا ہے۔ جس طرح کیمسٹری میں آپ کو ٹیچر ایک ترکیب بتاتا ہے، چند محلول جمع کر کے آپ کو بتاتا ہے ان کو اس ترکیب سے آپس میں ملائیں تو یہ نئی ترکیب حاصل ہوگی۔ خوب یہی کام آپ بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جو اہل خوض ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، گپوں میں لگے رہتے ہیں، موبائل جن کے پاس ہے موبائل ہے، یہ بعض جو صبح نماز کے لیے نہیں اٹھتے ساری رات موبائل پہ انکار دیگر میں کنن۔ اب تو موبائل پہ نہیں کہہ سکتے کہ گیم کرتے ہیں، گیم والے موبائل مدت ہوئی ہے مر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، سب فساد والے موبائل ہیں۔ ابھی کمپنیوں نے ایسے موبائل ایجاد کر دیے جن میں گیم ختم کر دی ہے ابھی، یا گفتگو بھی نہیں ہوتی، سب فساد ہوتا ہے، فلمیں دیکھتے ہیں اور لچر مواد دیکھتے ہیں، صبح دیر ہو جاتی ہے، اٹھتے ہی نہیں ہیں، چونکہ رات ساری کس میں کٹی؟ ہنگامہ گستری میں تیری۔ پرانے شاعروں کے زمانے میں موبائل نہیں ہوتا تھا تو ان کی رات ہنگامہ گستری میں کٹتی تھی، شراب پیتے تھے، ناچتے تھے، مست ہوتے تھے، اس طرح ہلڑ بازی کرتے تھے۔ یہ اس زمانے کی شعر ہیں جی کہ رات تو ساری کٹی ہنگامہ گستری میں تیری، لیکن آج کل رات ساری کٹی موبائل پہ تیری، فساد میں تیری، رات ساری کٹی چیٹنگ میں۔ اب صبح ہے، سحر قریب ہے، اللہ کا نام لے ساقی۔ اب ساقی رات ساری موبائل پہ رہا ہے، صبح آنکھ نہیں کھلتی، اس کی جگانے سے بھی نہیں جاگتا، عبادت نہیں کرتا۔ آپ یہ جو موبائلوں میں غرق ہیں ان کو تذکر دیں۔ جو بھی موبائل پہ کوئی بھی ہو، مہمان ہو، چلتے چلتے کتنے حادثے ہو چکے ہیں، کھوپڑیاں پھٹ چکی ہیں، اینکیں ٹوٹ چکی ہیں، گٹروں میں گرے ہیں موبائل پہ۔ یا میں جامعہ کے اندر دیکھتا ہوں بعض جوانوں کو گھر سے نکلتے ہیں، موبائل نکال کے چیٹنگ شروع کرتے ہیں، آگے کوئی بندہ آ رہا ہے انہیں نہیں پتا، کوئی عورت آ رہی ہے نہیں پتا، آگے کوئی گدھا گاڑی ہے، رکشہ ہے، انہیں نہیں پتا۔ دوسرے ان کو متوجہ کرتے ہیں ہارن بجا کر کہ موبائل بند کرو، راستہ دو ہمیں۔ خوب آپ تذکر دیں ان کو، ہارن بھی ایک تذکر ہے ڈرائیور کا، لیکن بہتر یہ کہ انسان تذکر دیں ان کو کہ اس خوض سے نکلو، یہ خوض ہے، یہ جو ڈوبے ہوئے موبائل کے اندر غرق ہو، یہ خوض ہے، یہ اس خوض سے نکالو۔ قرآن فرماتا ہے کہ آپ پر وما علی الذین یتقون من حسابہم، فاسد لوگ، اہل خوض لوگ، ان کی تباہی بربادی کے ذمہ دار با تقوی نہیں ہیں، وہ خود ہیں، لیکن با تقوی لا تعلق بھی نہیں رہ سکتے۔ با تقوی کو چاہیے وہ کیا کریں؟ ولیکن ذکر لعلہم یتقون، لیکن تذکر دیں تاکہ وہ بھی با تقوی ہو جائیں۔ خوض سے نکالو گے تو توجہ آئے گی اس کی کسی طرف۔ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، موبائل سے کھیل رہے ہوتے ہیں، فوراً تذکر دیں اس کو، موبائل بند کرو بھائی صاحب، مجلس ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہ اٹھ کے باہر چلے جاؤ، باہر چلے جانا تو اس کو بالکل ہی دھکا دینا ہے گندگی کے اندر۔ موبائل بند کرو، آف کرو، مجلس سنو، موبائل بند کرو، نماز میں ہو، موبائل بند کرو، راستہ دیکھو، موبائل بند کرو، توجہ سنو، توجہ سے سنو۔
خوب یہ تذکر ہی اگر دینا شروع کر دیں خوض والوں کو، یہ سارے باتقوا ہو جائیں گے. یہ قرآن کا فرمان ہے، اصول ہے، اس کو تجربہ کر کے دیکھیں آیا متوجہ ہوتے ہیں. البتہ بعض برا منائیں گے، بعض آپ کو تلخ جواب دیں گے، اس تلخی کو آپ محسوس نہ کریں، چونکہ آپ نے اپنی ذات کے لیے یہ کسی کو ناراض نہیں کیا، اس کی ہدایت کے لیے، اللہ کے فرمان اور اللہ کی تعلیم کو اجرا کرنے کے لیے. امر بالمعروف ہمیشہ تلخ ہے. یہ بعض علماء نے ایک ٹوٹولوجی انجام دی ہے، خود متوجہ نہیں ہیں. ایک محاورہ ہے پنجابی کا، اس کے مترادف اردو میں میرے ذہن میں نہیں آ رہا. پنجابی محاورہ ہے کہ آٹا گوندتی ہو تو ہلتی کیوں ہو. آٹا گوندتی ہو تو ہلتی کیوں ہو. مثلا شوہر ظاہراً تلمیح ایسے ہوگی کہ بیوی آٹا گوند رہی تھی تو آٹا گوندتے ہوئے ہلتا ہے آدمی. شوہر غصے میں تھا تو وہ اس کو ڈانٹتا تھا کہ تم ہلتی کیوں ہو، تو اس نے کہا آٹا گوند رہی ہوں. تو کہا آٹا گوندو لیکن ہلو نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ انسان آٹا گوندے اور ہلے نہیں، آٹا گوندتے ہوئے ہلنا پڑتا ہے. یہ محاورہ ہے، ایک ضرب المثل ہے. یہی بعض علماء نے یہ امر بالمعروف میں یہی کام کیا کہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہو. کیا کہا ہے انہوں نے کہ امر بالمعروف وہاں پر جائز ہے یا وہاں واجب ہے جہاں پر آگے سامنے والا برا نہ مانے یا جہاں پر کوئی ضرر نہ ہو. امر بالمعروف میں ہمیشہ ایسے ہے. یہ وہ آٹا ہے جو گوندتے ہوئے ہمیشہ ہلنا پڑے گا. جب بھی آپ سوائے ان خال لوگوں کے کہ جن کو تذکر دیں تو شکریہ ادا کریں، امر بالمعروف کہیں تو بہت ہی ہاتھ چومیں آپ کا کہ بھائی آپ تو میرے بڑے خیرخواہ ہو، دوست ہو، ہمدرد ہو، مجھے توجہ نہیں تھی، آپ نے توجہ دلائی ہے. یہ بہت باعظمت اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں جو تذکر، امر بالمعروف یا قانونی طور پر کسی کو اگر کہیں کہ یہ ضابطہ ہے تو وہ آگے سے خوش ہوں کہ ہمیں پابند بنایا جا رہا ہے. عموماً ناگواری ہوتی ہے. یہ ناگواری کم ظرفی کی علامت ہے اور مہذب نہ ہونے کی علامت ہے. لیکن ہم اس کام کو کریں، زیادہ کریں تاکہ لوگ عادی ہوں. مثلا جو برا مانتا ہے اس کو زیادہ تذکر دیں اور سارے تذکر دیں. بس اس نے ایک دفعہ مانا ہے برا، آپ بار بار ہر چیز پہ اس کو تذکر دیں اور باقیوں کو بھی کہو کہ اس کو تذکر دیں تاکہ یہ تذکر کا عادی ہو جائے. ایسے ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے. یہیں لاہور میں ایک جگہ مجلس پڑھتا تھا میں، عشرہ محرم تھا، تو اس میں گفتگو میں جیسے زبان پہ جاری تھا اور وہ امام خمینی کو امام کہتا تھا میں، امام خمینی. بانی مجلس کو بہت برا لگتا تھا کہ یہ امام خمینی کو امام کیوں کہتے ہیں. ان کے جوانوں نے آ کے مجھے کہا یہ بزرگ ہمارے بہت ناراض ہوتے ہیں جب آپ امام خمینی کو امام کہتے ہیں، تو مجلس میں ذرا وضاحت کر دیں کہ اس امام سے مراد کیا ہے. تو میں نے انہیں جواب دیا کہ یہ وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے ان کے ذہن میں ابہام، یہ اس وجہ سے ہے کہ کسی نے کہا نہیں ہے ان کے سامنے. تو اس کے بعد میں نے زیادہ کہنا شروع کر دیا امام خمینی. 6 7ویں مجلس میں ان بزرگوں نے بھی امام خمینی کہنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے امام خمینی امام کہیں، کوئی حرج نہیں. وہ بعض لوگ ہوتے ہیں انہوں نے سنا نہیں ہے، انہیں تذکر دیا نہیں ہے، ڈرتے ہیں آپ. سب سے شرور آدمی دین کے نزدیک، سب سے شر آدمی، سب سے بڑا بدماش وہ ہے جس کو تذکر دیتے ہوئے آدمی ڈرے کہ میں نے اگر اس کو امر بالمعروف کیا یہ حملہ کرے گا، یہی دہشت گرد ہے. اس کی اس دہشت کو ختم کریں، تذکر دیں. میں نے آپ کو دینی، اسلامی، قرآنی لحاظ سے تذکر دیا. ادب کے ساتھ تذکر، توہین کے ساتھ نہ ہو، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. بھائی جان، آغا صاحب، بزرگوں، یہ ائمہ کی سیرت ہے کہ اس طرح سے تذکر دیں. انشاءاللہ تقوی رواج پکڑنا شروع ہو جائے گا. اس کو تجربہ کریں کہ تقوی کیسے آئے گا. تقوی آسمان سے نہیں اترے گا، کسی برسات میں نہیں برسے گا، کسی کھیت میں نہیں اگے گا، کہیں سے آپ کو ہدیہ اور تحفہ نہیں ملے گا. چائنا سے امپورٹ ہو کے تقوی پاکستان نہیں آئے گا. قرآن فرماتا ہے تذکر سے بے تقوی تقوی اختیار کر لیں گے. لعلہم یتقون. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو تدبیر تقوی اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبتی الرحمہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم المنتظر المہدی وجج اللہ علی عبادہ وامناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی پر تاکید کرتا ہوں، اپنی زندگی اور زندگی کے جملہ امور و معاملات تقوی کی بنیاد پر قائم کریں۔ تقوی کی تبلیغ کے لیے، تقوی کے ایجاد کرنے کے لیے، تقوی امت با تقوی تشکیل دینے کے لیے حق تعالیٰ نے جو اہتمام فرمایا ہے اس میں ایک عبادت روز جمعہ ہے، اور روز جمعہ خصوصاً نماز جمعہ جس میں تمام مومنین کی شرکت کو لازم قرار دیا گیا ہے، البتہ ان خاص شرائط کے ساتھ۔ لیکن یہی تقوی کا سب سے بڑا عامل جماعت مومنین کے اندر یہ شناخت دین اور فہم دین کے مرحلے میں آفت کا شکار ہو گیا ہے، اور اس آفت فہم کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ متضاد اور متناقض فتاوی نماز جمعہ کے بارے میں صادر ہوئے ہیں۔ ایک فتویٰ یہ ہے کہ نماز جمعہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں حرام ہے، معصیت ہے اگر کوئی نماز جمعہ قائم کرے، یہ بھی فتویٰ ہے۔ ایک فتویٰ یہ ہے کہ جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ ایک فتویٰ یہ ہے کہ واجب ہے لیکن تخییری ہے، اور ایک فتویٰ ہے واجب تعینی ہے۔ خوب آپ توجہ کریں کہ کتنا تفاوت ہے ان فتاویٰ کے اندر، کہ وجوب تعینی اور حرمت مطلقہ کے درمیان امر دائر کر دیا گیا ہے۔ کہاں سے یہ تناقض پیدا ہوا، یہ تضاد؟ اس کی چند وجوہات ہیں، اور ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ بعض روایات ہیں، اور ان روایات کے اندر استعمال ہونے والے بعض اصطلاحات ہیں۔ عمدتاً دو عامل باعث بنے ہیں اس تفاوت کے۔ ایک وہ روایات ہیں جن کے اندر لفظ امام استعمال ہوا ہے، کہ جمعہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، بعض روایات میں دونوں ہیں، بعض میں ایک ہے، ایک نہیں ہے۔ ایک لفظ یہ ہو کہ جمعہ ہر صورت میں نماز جمعہ جماعت کے ساتھ قائم ہوگی، یہ تصریح ہے روایات کے اندر، برخلاف نماز یومیہ یا دیگر نمازیں کہ فرادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ باقی تمام واجب نمازیں فرادہ ہو سکتی ہیں، نماز جو بھی یومیہ کے زمرے میں ہو یا دیگر جو نمازیں واجب ہیں، 7 نمازیں، وہ فرادہ طور پر انسان پڑھ سکتا ہے۔ ایک نماز ہے جو فرادہ نہیں ہوگی، اور وہ نماز جمعہ ہے۔ نماز عید بھی اس کے ساتھ ملحق ہے، کہ انشاءاللہ بعد میں کسی فرصت میں نماز عید کے متعلق بھی عرض کریں گے آپ کی خدمت میں، کہ وہ بھی اسی طرح کی آفت کا شکار ہو گیا۔ نماز جمعہ اور نماز عید ایک طرح کی آفت دونوں کے بارے میں پیش آئی ہے۔ ایک یہ کہ نماز جمعہ حتماً جماعت کے ساتھ ہوگی، بغیر جماعت کے نماز جمعہ نہیں ہو سکتی۔ دوسری بعض روایات جن میں ہے کہ نماز جمعہ امام کے ہوتے ہوئے ہوگی،
امام کے اقتداء میں ہوگی، امام کے بغیر نہیں ہوگی۔ دونوں کا ایک ہی مضمون ہے، جماعت کے ساتھ نماز ہو تو امام لازمہ ہے، امام کے بغیر جماعت نہیں ہوتی، اور روایت میں یہ کہا جائے کہ امام کے پیچھے نماز ہوگی یعنی جماعت کے ساتھ ہوگی، یہ عبارت اخرى ہے، ایک ہی مطلب ہے جو دو صورتوں میں بیان ہوا ہے۔ جماعت والی روایات سے تو یہ استفادہ نہیں کیا گیا کہ نماز جمعہ مشروط ہے امام معصوم کے حضور کے ساتھ، چونکہ امام معصوم کے حضور میں بھی نماز جمعہ نہیں پڑھتے تھے لوگ، خصوصاً شیعہ مومنین نہیں پڑھتے تھے، امام حاضر بھی تھے۔ تو اگر ہم ان دلائل سے استفادہ کریں نماز جمعہ کی حرمت یا نماز جمعہ کا عدم جواز، تو پھر امامیہ مسلک کے مطابق تو سرے سے نماز جمعہ واجب ہی نہیں ہونا چاہیے، نہ حضور امام کے ساتھ نہ غیبت امام میں، چونکہ حضور امام میں بھی جمعہ نہیں قائم ہوتا تھا۔ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ وہ بنو عباس اور بنو امیہ کے خطباء و حکام و سلاطین، حکام جور جمعہ قائم کرتے تھے، اور یہ ابھی تشیع کو اپنا دین سیکھنا ہے، تشیع رسومات تک تو آیا ہے، آگے بڑا لمبا سفر تشیع کے سامنے درپیش ہے۔ میں پاکستانی تشیع کی بات کر رہا ہوں، ہندوستانی بھی ساتھ ملحق ہیں، پاکستانی تشیع اور ہندوستانی تشیع کو ایک لمبا سفر درپیش ہے جو دیگر ممالک میں طے ہوا ہے، مثلا وہاں عراق میں، ایران میں، لبنان میں جہاں تشیع ہے قائم مقیم، وہ سفر کیا ہوا ہے انہوں نے، لیکن ہمیں ابھی کرنا ہے۔ وہ یہ کہ ہم رسومات تک تو آ گئے، رسومات کے پابند ہیں، سختی سے پابند ہیں، لیکن آگے تعلیمات تک نہیں گئے۔ مثلا رسومات ائمہ کی، رسومات ایام کی، رسومات مناسبتوں کی، یہ ازبر ہیں، لیکن تعلیمات ابھی ازبر نہیں ہے۔ تعلیمات کا سبق رہتا ہے، وہ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا سبق رہتا ہے، اور امامت کا فریضہ رہتا ہے، ابھی ہنوز انجام نہیں پایا۔ تعلیمات میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے سبق ہمیں نئے سرے سے سیکھنے ہیں، کہ زمانہ حضور امام میں جمعہ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ حکام جور کی وجہ سے۔ تشیع کی تعلیمات کے اندر تاکید ہے، وہ سختی سے تاکید ہے کہ فاجر امام نہیں بن سکتا، جماعت نہیں کرا سکتا، فاسق و فاجر۔ دوسرے مسالک میں اجازت ہے، فاسق و فاجر حاکم نہیں بن سکتا، فاسق و فاجر قاضی نہیں بن سکتا، فاسق و فاجر شاہد نہیں بن سکتا، گواہ نہیں بن سکتا جہاں پر گواہی کے لیے چاہیے۔ عدالت شرط ہے ان کے اندر، یعنی حاکم ملک کا عادل ہونا چاہیے، امام جماعت کا عادل ہونا چاہیے، جمعہ کا امام عادل ہونا چاہیے، عید کا امام عادل ہونا چاہیے، قاضی عادل ہونا چاہیے، سلطان عادل ہونا چاہیے۔ یہ عدالت شرط لازم ہے، اس شرط کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بعض ہمارے ایسے افراد ہیں جو مردار، وہ کہتے ہیں کہ تشیع کو کیا ضرورت ہے دین کی، جب مردار پہ کام چلتا ہے، یہ ان کی عبارتیں ہیں جو استعمال میں کر رہا ہوں، کہ جب مردار سے کام چلتا ہے تو کیا ضرورت ہے پیسے خرچ کر کے حلال خریدنے کی۔ مردار کس کو کہتے ہیں؟ نظام ظلم و ستم و جور، اس کو عقل مردار، عقل میتا کے باب سے لیتے ہیں، کہ جب انسان کو حلال میسر نہ ہو تو مردار کھا لے، چونکہ اجازت ہے شریعت میں، اضطرار کی صورت میں مردار کھا سکتے ہیں۔ بعض ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھایا گیا ہے کہ اضطرار کی حالت میں مردار کھایا جا سکتا ہے۔ خوب کتنے 100 سال مردار کھانا چاہیے، یہ بھی تو لکھو کسی جگہ، کتنی نسلیں مردار کھاتی رہیں۔ آیا کسی نسل کو حلال کی طرف نہیں آنا چاہیے؟ کسی نسل کو اپنے بنیاد کی طرف نہیں آنا چاہیے؟ حکام جور، نظام جور، قاضی جور، عدالت جور، یہ ممنوع ہے، اس پہ ریڈ کراس لگا دیا گیا ہے، نہیں جا سکتے اس کی طرف، حتیٰ اپنے حقوق لینے کے لیے بھی قاضی جور کے پاس نہیں جا سکتے۔
آپ اضطرارن بھی مردار کے باب سے بھی کسی فاسق و فاجر کو نماز جماعت کا امام نہیں بنا سکتے، نماز جمعہ کا امام نہیں بنا سکتے. جور و فسق ممنوع ہے. خب ائمہ کے زمانے میں چونکہ وہ جائر تھے، فاسق تھے، لہذا ان کی جماعت میں شرکت نہیں ہوتی تھی. امام ان کے فاسق تھے نہ عوام. امام جو بھی چونکہ حکومتی تھا، سرکاری تھا، اور بنو امیہ کا نامزد کردہ سرکاری تنخواہ پہ رکھا ہوا، وہ کون اس کو عدالت کا دے سکتا ہے؟ بنو امیہ نے خود ہی یہ دینی فتویٰ بھی دلوایا کہ جور کے جائر کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے. یہ موجود ہے، بنو امیہ ہی کے پیچھے تعلیمات ہیں، ان کی تعلیمات میں ہو سکتا ہے. چونکہ ان کے پاس امام عادل ہے ہی نہیں، امام جور ہیں سارے، تو فتویٰ بدل دیا. امام عادل بنانے کے بجائے فتویٰ جواز حکام جور کا دے دیا. اس لیے تشیع اجتناب کرتا ہے جور سے، فسق سے. فاسق و فاجر کے پیچھے عبادت نہیں ہو سکتی، یعنی کچھ نہیں ہو سکتا. فاسق و فاجر کے کو رہبر نہیں بنا سکتے، اس کو حاکم نہیں بنا سکتے، اس کو قاضی نہیں بنا سکتے، اس کو امام نہیں بنا سکتے. ممنوع ہے، یہ مطلقہ ممنوع ہے یہ چیز. اس کو مردار کے باب سے، وہ مردار اضطرار کتنا ہوتا ہے؟ الاضطرار لا یدوم، اضطرار دائمی نہیں ہوتا، دوام نہیں ہوتا. اضطرار چند گھڑیوں کا ہوتا ہے، کچھ دنوں کا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اضطرار مرتفع ہونا چاہیے، نہ کہ ساری عمر اضطرار قرار دے کر اور مردار کھاتے رہیں. پھر مردار خور اور مردار نظام کے تابع نسلیں، ان کی شخصیتیں کیا بنے گی؟ پھر مذہب دین کہاں چلا جائے گا؟ قرآن کا کیا بنے گا؟ اگر ہم نے عقل میتا کے باب سے سب ناجائز کو جائز قرار دیا تو پھر دین ختم ہو جائے گا، منقرض ہو جائے گا. ان روایات میں سے صاحب وسائل نے باب پنجم میں ابواب نماز جمعہ میں جلد ہفتم یہ بیان فرمائے. یہ 30 جلدی وسائل الشیعہ کی جلد ہفتم ہے. وسائل الشیعہ ایک پہلے 7 جلدوں میں چھپی ہے، پرانی لمبی جلدیں ہیں. ایک بعد میں 20 جلدوں میں وسائل الشیعہ کتاب حدیث کی چھپی ہے، اور پھر اخیراً 30 جلدوں میں چھپی ہے. اور ابھی ایک اور اچھا کام کیا ہے بعض ناشرین نے، اور انہوں نے وسائل الشیعہ اور مستدرک وسائل الشیعہ کو اکٹھا ایک جلد بنا کر، یعنی ایک دورہ بنا کر چھاپا ہے. وسائل الشیعہ متن ہے اور مستدرک الوسائل اس کے حاشیے میں لکھ دیا. مستدرک اس کتاب کا نام ہے. وسائل الشیعہ نے جو روایات چھوڑ دی ہیں کسی بھی وجہ سے، ضعیف ہونے کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے، وہ روایات محدث نوری نے مستدرک الوسائل میں اکٹھی کی ہیں، اور بعض ناشرین نے ان دونوں کتابوں کو ایک کتاب بنا کر نشر کیا ہے. ابھی ظاہراً ہمارے پاس معلوم نہیں لائبریری میں یہ وسائل منگوائی گئی ہے یا نہیں. لائبریرین توجہ کریں، یہ نیا نسخہ جس کے حاشیے میں مستدرک الوسائل بھی کتاب چھپی ہوئی ہے وہ ضرور یہاں ہونی چاہیے. اس کتاب کی اس باب کی چوتھی حدیث میں یہ حدیث ہے محمد ابن علی ابن الحسین بے اسناد ان زرارہ ان ابی جعفر علیہ السلام. یہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت مروی ہے، چوتھی روایت. تجب الجمعہ علی 7 نفر من المسلمین، جمعہ واجب ہے 7 آدمیوں کے اوپر، 7 تعداد کے لحاظ سے. 7 بندے جب اکٹھے ہوں تو نماز جمعہ واجب ہوتا ہے، اور کم از کم 5 ہے. اگر 5 سے کم ہوں نماز جمعہ نہیں ہوگا. برفرض اگر 7 ہو جائیں یا 5 ہو جائیں یا 100 ہو جائیں، لیکن ان میں کوئی امام نہ ہو، امام جماعت نہ ہو، جو جماعت کرا سکے وہ نہ ہو، سارے ایک جیسے ہوں، کسی کو نماز پڑھانا نہیں آتی، خطبہ دینا نہیں آتا، اگر ایسے 100 بندے بھی جمع ہیں ان پر بھی واجب نہیں ہے جن کے پاس امام خطیب اور امام جماعت نہ موجود ہو. ولا جمعۃ لاقل من 5 من المسلمین، 5 سے کم مسلمانوں پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے. احدہم الامام، ان 7 یا ان 5 میں سے ایک امام ہونا چاہیے، یعنی امام سمیت 5 ہونے چاہیے. فاذا اجتمع 7، اگر 7 مومنین اکٹھے ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں جمعے کے دن،
وَلَمْ يَخَافُوا یہاں امام کا معنی بھی کیا جا رہا ہے، دونوں لفظ ایک ساتھ استعمال ہو رہے ہیں۔ امام کا معنی بھی کیا جا رہا ہے کہ امام سے مراد کون ہے۔ فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَ اگر 7 آدمی اکٹھے ہو جاتے ہیں جمعہ کے دن، وَلَمْ يَخَافُوا اور خوف بھی نہیں ہے ان کے اندر، ڈر بھی نہیں ہے۔ اس کی وضاحت کروں گا، میں نے کہا یہ وعدہ دیا ہوا ہے، ابھی ہم امام کے لفظ کی تشریح میں ہیں، خوف دوسری شرط ہے امام کے لیے، یہ بعد میں ذکر کروں گا۔ وَلَمْ يَخَافُوا اَمَّهُمْ الف کے ساتھ اما یعنی امامت کرانا، اَمَّهُمْ ان کو جماعت کرائیں، امامت کریں گے، بعضهم بعض انہی 7 میں سے بعض، اَمَّهُمْ امام بن جائیں گے۔ 7 آدمی اگر اکٹھے ہیں، انہی میں سے بعض یعنی کوئی ایک بھی، ان 7 میں اگر 7 واجد و شرائط ہیں تو 7 میں سے کوئی ایک امام بن جائے۔ اگر 7 میں سے ایک واجد و شرائط ہے امامت کے لیے، 6 نہیں ہیں، 6 مقتدی بن جائیں، ایک امام بن جائے۔ اگر 7 میں سے 4 واجد و شرائط ہے امامت کے لیے، ان 4 میں سے کوئی ایک امام بن جائے۔ اَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَخَطَبَهُمْ یہ جو امام بنے گا یہ جماعت بھی کرائے گا، امامت بھی کرائے گا اور خطبہ بھی دے گا۔ یہاں پر صاحب وسائل شیخ اور عاملی رضوان اللہ تعالی علیہ صاحب وسائل، انہوں نے ایک اپنی وضاحت لکھی ہے، وہ ضروری ہے سمجھنا، اور یہی درست مطلب ہے۔ اب یہ متخصص ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، حدیث کے محدث ہیں، صاحب وسائل خطیب نہیں ہیں، ذاکر نہیں ہیں، بلکہ پوری عمر ایک ہی کام کیا ہے، دین سمجھا ہے اور دین میں بھی تخصص حاصل کیا ہے، اسپیشلائز کیا ہے حدیث کے اندر، اور حدیثیں بھی خصوصاً فقہی حدیثیں ان کو مہارت حاصل ہے اس حدیث شناسی میں۔ کتاب بھی لکھی ہے جس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آ سکی، وسائل الشیعہ کے مقابلے میں حدیث کی کوئی کتاب اتنا مقام پیدا نہیں کر سکتی جتنا اس کتاب کو حاصل ہے۔ اقول مصنف کتاب کے صاحب وسائل یہ لکھتے ہیں، اقول اب ذرا میری ایک بات سنو، ان احادیث کے وسط میں، اس باب کے وسط میں، بعد میں پھر اب شروع ہو جاتی ہیں روایات۔ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ نماز جمعہ کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں جمیع ما دل علی الوجوب من القرآن والاحادیث المتواترہ، قرآن کی آیت نص نماز جمعہ کے وجوب پر دلالت کرتی ہے، اور نص قرآن کے بعد احادیث متواترہ ہیں۔ متواترہ ان حدیثوں کو کہتے ہیں جن سے انسان کو یقین حاصل ہو جائے، کثرت سے ذکر کی گئی ہیں، متعدد راویوں نے ذکر کی ہیں، اور متعدد روایات ہیں جن کے بعد انسان کو یقین 100% ہو جاتا ہے، ان کو اصطلاح میں روایت حدیث متواتر کہتے ہیں۔ احادیث متواترہ ہے الدالہ بعمومها و اطلاقها مع عدم قیام دلیل صالح لاثبات الاشتراط۔ متواتر احادیث میں ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے، قرآن کی نص ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے، واجب تعینی ہے، اور کوئی ایسی دلیل نہیں ہے مقابلے میں جو یہ کہے کہ نماز جمعہ امام معصوم کے ساتھ مشروط ہے، ایک بھی دلیل نہیں ہے۔ مع عدم قیام دلیل صالح، کوئی دلیل صالح ایسی نہیں ہے لِإِثْبَاتِ الاشتراط جو نماز جمعہ کو مشروط قرار دے زمانہ حضور کے ساتھ اور زمانہ غیبت میں جمعہ کے وجوب کو اٹھا دے۔ وَمَا تَضَمَّنَ لَفْظَ الْإِمام، اب یہ احادیث جن کے اندر لفظ امام استعمال ہوا ہے ان کو کیا کریں گے؟ کیا یہ امام معصوم مراد نہیں ہے؟ من احادیث الجمعہ المراد بہ امام الجماعہ، اور یہ احادیث جن کے اندر امام کا لفظ استعمال ہوا ہے ان سے مراد امام جماعت ہے۔ مع قید زائد، اور خصوصاً قرینہ بھی ہے، ایک قید اضافہ صفت، ایک اضافہ ذکر کی گئی ہے ان روایات میں جس میں امام کی تشریح بھی ہو گئی ہے، اور وہ کون ہے؟
وَهُوَ قَوْنُهُ يَحْسُنُ الْخُطْبَتَيْن، امام وہ ہونا چاہیے جو 2 خطبے دے سکے، ادا کر سکے، 2 خطبے دے سکے، وہ امام تو ظاہر ہے امام معصوم مراد نہیں ہے۔ وَيَتَمَكَّنْ مِنْهُمَا لِعَدَمِ الْخَوْفِ، اور وہ امام جو خوف بھی نہ رکھتا ہو، خوف زدہ نہ امام ہو، خطبہ دینے سے ڈرتا نہ ہو۔ وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ الْمَعْصُوم، معصوم بھی ہو سکتا ہے امام، اگر امام معصوم ہے تو امامت کریں۔ کما صرح بہ علماء اللغة وغیرہم، جس طرح سے علماء لغت نے امام کی تصریح میں کہا ہے، امام کا لفظ عمومیت رکھتا ہے۔ وَكَمَا يُفْهَمُ مِنْ إِطْلَاقِهِ مقام الاقتداء، اور جہاں پر بھی اقتداء کی بات آئی ہے نماز کتاب الصلاۃ میں، ابواب نماز میں، وہاں پر اس لفظ امام کا مطلق ذکر کرنا، کسی قید معصوم عصمت کی قید کے بغیر لفظ امام استعمال ہونا، یہ دلیل ہے کہ امام اعم ہے۔ والقرائن علی ذلک کثیرۃ جدا، اور قرائن اس کے اوپر بہت زیادہ ہیں کہ لفظ امام عمومیت رکھتا ہے، مختص نہیں ہے امام معصوم کے ساتھ جمعے کی نماز کے لیے۔ والتصریحات بما يدفع الاشتراط ایضا کثیرۃ، اور اس کے علاوہ تصریحات، صراحتیں ایسی ہیں، یعنی ایک تو قرینہ نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، دوسرا برعکس دلائل ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں، صراحت کر رہی ہیں کہ امام سے مراد امام جماعت ہے، وہ امام معصوم بھی ہو سکتے ہیں، امام غیر معصوم، امام عادل بھی ہو سکتا ہے۔ وَإِطْلَاقُ لَفْظِ الْإِمَامِ هُنَا كَإِطْلَاقِهِ فِي أَحَادِيثِ الْجَمَاعَةِ، نماز جمعہ میں امام کا لفظ جو استعمال ہوا ہے تو یہ صرف اس جگہ نہیں ہے، بلکہ کتاب الصلاۃ میں جگہ جگہ لفظ امام استعمال ہوا، جیسے جماعت میں امام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگر وہاں بھی امام سے مراد معصوم ہو تو پھر اصلاً سرے سے آپ کو کسی غیر معصوم کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، نماز یومیہ بھی نہیں پڑھ سکتے، جبکہ وہاں یقیناً امام معصوم مراد نہیں بلکہ امام مراد ہے، امام عادل۔ لفظ امام جس طرح یہاں مطلق ہے، اسی طرح احادیث جماعت میں وہ روایات جو نماز جماعت کے لیے آئی ہیں، وصلاۃ الجنازہ، اور نماز جنازہ میں بھی امام کا ذکر آیا ہے کہ نماز جنازہ میں ایک امام ہو، امام میت کے پیچھے کہاں کھڑا ہو، اور پیچھے اقتداء کرنے والے امام کے پیچھے کہاں کھڑے ہو، فاصلہ کتنا ہو، اس کو میت کے ساتھ اس کا تناسب کیسا ہو، یہ سب امام کا لفظ وہاں بھی استعمال ہوا ہے۔ والاستسقاء، نماز استسقاء، بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں بھی لکھا گیا کہ امام کا لباس کیسا ہو، امام الٹے کپڑے پہن کر آئے، امام امامہ اتار کے آئے، امام جوتے اتار کے آئے، امام صحرا میں جائے، یہ سب امام جماعت کے بارے میں ہے۔ والآیات، نماز آیات، سورج گرہن، چاند گرہن، زلزلے کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی امام کے لیے ذکر ہے کہ امام کس طرح سے نماز جماعت کرائے۔ وغیر ذلک من اماکن الاقتداء فی الصلاۃ، اور کتاب الصلاۃ میں اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ابواب ہیں جہاں جماعت کا، امام کا لفظ آیا ہے۔ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ هُنَا اشتراط الجماعت مع ما ذکر، مراد یہ ہے کہ یہ نمازیں امام عادل کے ذریعے قائم ہوں گی، یہ نہیں کہ امام معصوم حتمن ہو، اگر امام معصوم نہ ہوئے تو یہ نمازیں قائم نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد پھر وہ 5ویں حدیث میں چلے جاتے ہیں جسے ہم بعد میں پڑھیں گے۔ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو فہم دین کی اور قیام فرائض دینیہ کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔